کوئی بھی شخص اگر کسی ہوٹل کے اندر چیک ان کرتا ہے اور کچھ دن کے قیام کے بعد وہ چیکنگ سے چیک آؤٹ کر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ ہوٹل کے اندر ٹوتھ پیسٹ چھوڑے گا، ٹوتھ برش چھوڑ دے گا، لیکن کبھی بھی وہ اپنا مکمل لگیج وہاں نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ لیکن بات یہاں پر ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش یا لگیج کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پر ہو رہی ہے $7 بلین کی۔ 31 اگست 2021 کی صبح جب افغانیوں کی آنکھیں کھلی اور وہ نیند سے اٹھ کر جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین پر ایک بھی امریکی فوجی موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے ایئرپورٹوں کی طرف رخ کیا، لوگ جو جہاز اس وقت باہر نکل رہے تھے افغانستان سے مختلف ممالک کی طرف، لوگ ان سے چمٹے رہے، یہاں تک کہ ان کے لگیج پورشنز کے اندر بیٹھنے کی کوشش کی لوگوں نے، اور یہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ ٹائروں تک کے اندر جانے کے لیے تیار تھے۔ 2001 سے لے کر 2021 تک کی طویل ترین اور فضول ترین جنگ کا اختتام ہو چکا تھا۔ فروری 2020 کے اندر ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے ترجمان نے دوحہ قطر کے اندر ایک معاہدہ سائن کیا جس کے اندر کٹ پتلی افغان گورنمنٹ کو شامل تک نہیں کیا گیا، اور اس معاہدے میں امریکی انخلا کی بات پر دستخط ہو چکے تھے۔ اب پورا کا پورا افغانستان طالبان کنٹرول میں جانے کے لیے بالکل صاف پڑا تھا، جیسے کہ رومال داؤ کے اندر آپ کے سامنے رومال پڑا ہوتا ہے اور آپ جا کر صرف اسے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ نام نہاد افغان گورنمنٹ اور کٹ پتلی گورنمنٹ اور کٹ پتلی سیکورٹی فورسز لگ بھگ 3 لاکھ کی تعداد میں ریت نہیں بلکہ روئی کی دیوار ثابت ہوئی، کیونکہ امریکی انخلا کی ایک خبر کے جھمکے سے وہ روئی کی دیوار ڈھیر ثابت ہوئی اور عوام میں تتر بتر ہو گئی تھی۔ 3 لاکھ کے قریب افغان سیکورٹی فورسز نے ایک بھی گولی چلائے بغیر سرنڈر کیا اور وردیاں اتار کر عام شہریوں میں شامل ہو گئے، اور نام نہاد پریزیڈنٹ افغانستان اشرف غنی صاحب ہوا میں اڑ چکے اور افغانستان سے مفرور ہو گئے۔ ایک امریکی انخلا کہیں یا امریکہ کا بھاگنا کہیں، لیکن پیچھے امریکہ نے $7 بلین کا سامان طالبان کے کنٹرول میں جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وہی طالبان تھے جب ان کے پاس صرف AK-47 تھی تو یہ امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ نظر آتے تھے، لیکن اب $7 بلین کا فوجی ایڈوانس ایکوپمنٹ ان طالبان کے پاس جانے کے لیے بالکل بے یار و مددگار پڑا تھا، لیکن امریکہ کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ اس $7 بلین کے سامان میں مختلف اقسام کے جہاز، ہیلی کاپٹرز، مختلف اقسام کی فوجی گاڑیاں، نارمل گاڑیاں، بیسز، ریڈار سسٹم اور بہت بڑی تعداد کے اندر ویپنز وغیرہ، میزائلز چھوٹے وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گرنیڈ سسٹم، ریڈار سسٹم، نائٹ ویژن گوگلز اور بم ڈیٹیکشن سسٹم، بائیو میٹرک سسٹم اور اس طرح کی بہت سی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر چیزیں شامل تھیں۔ ایک تخمینے کے مطابق اس کے اندر کئی سارے ہیلی کاپٹرز اور جہاز وغیرہ شامل تھے، اور لگ بھگ 15,000 سے 24,000 کے قریب فوجی گاڑیاں اور 15,000 سے 20,000 کے قریب نارمل گاڑیاں شامل تھیں، اور ہاتھوں سے استعمال کرنے والے اسلحے کی تعداد 3 لاکھ سے 15 لاکھ کے قریب کاؤنٹ کی گئی۔ اس $7 بلین کے فوجی سامان کی تعداد اور مالیت اور بھی زیادہ ہوتی اگر امریکہ اس میں سے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ یوکرین شفٹ نہ کرتا، جس کے اندر MI-17 ہیلی کاپٹرز بڑی تعداد میں اور بہت قسم کا ہاتھوں سے استعمال کرنے والا اسلحہ اور رائفلز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایمونیشنز، بہت قسم کا اسلحہ یوکرین شفٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو اس 20 سالہ طویل اور فضول ترین جنگ میں کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ جب امریکہ نے طالبان مجاہدین کو دہشت قرار دے کر یہ جنگ شروع کی گئی تھی تو دنیا کو یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ طالبان دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن جب امریکہ ہی $7 بلین کا جدید ترین فوجی اسلحہ انہی طالبان کے پاس چھوڑنے کے لیے
تیار تھا اور وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دم سے دوڑ لگا گیا تو اس وقت کسی بھی نیٹو ملک نے یا پڑوسی ممالک نے امریکہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا اب یہ جدید ترین اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہیں جا رہا جو ان ممالک کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکی سرکار ایک ایسی پالیسی لے کے چلتی ہے کہ ان کے سامنے ان کے اتحادی اور ان کے ساتھ کے ممالک آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اب امریکیوں کے لیے دنیا کی باقی تمام عوام بھاڑ میں جائے، صرف اور صرف امریکہ کا اپنا مفاد سامنے ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو امریکہ کو بھاگنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، یا امریکہ کو یہ سامان واپس لے جانے میں بہت کوسٹلی پڑنا تھا، یا اب امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اس نے ہزاروں کلومیٹر دور جا کر بیٹھنا تھا۔ اس کے فرنٹ لائن کے اتحادی ممالک کی اب امریکہ کو کوئی فکر نہیں تھی، جنہوں نے 20 سالہ طویل اور فضول ترین جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ پاکستانی ایکسپرٹس اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے مطابق اس اسلحے کی بہت ساری تعداد تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھوں میں جا چکی ہے، اور وہ اب پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف اس اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور امریکی انخلاء کے بعد اور یہ اسلحہ پی ٹی پی کے ہاتھ لگنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کی واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے اس 20 سالہ جنگ میں امریکہ کا کھل کر ساتھ دیا، اور اس کے باوجود امریکی انتظامیہ نے پاکستانی حکام پر الزام لگایا کہ امریکہ پاکستان کو ڈالرز دے رہا ہے لیکن پاکستان اس کے اوپر کوئی خاص کارروائی نہیں کرتا اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا ہے۔ حالانکہ 80,000 کے قریب پاکستانیوں نے اس امریکی جنگ کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن امریکیوں کو اپنے ڈالر کی پڑی ہے، ان 80,000 پاکستانیوں کی بالکل بھی نہیں پڑی ہوئی۔ اگر پاکستان جیسا ملک اس جنگ کے اندر امریکہ کا اتحادی نہیں ہوتا تو امریکہ کو اس جنگ کی کوسٹ 10 گنا زیادہ پڑنی تھی، اور یہاں تک بھی ممکن تھا کہ امریکی فوجیوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنا بھی امریکہ کو بہت مشکل ہوتا۔ لیکن یہ $7 بلین کا جدید جنگی سامان پیچھے چھوڑ کر بھاگنے والا امریکہ یہ بالکل بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کے بالکل مین اتحادی کو اس سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا کام یہاں پر پورا ہو چکا تھا اور امریکہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور نکل چکا تھا۔ امریکیوں کی یہ ہمیشہ سے خصلت رہی ہے، جب ان کا کام اور ان کا فائدہ نکل جاتا ہے تو ان کی پالیسی، رویہ اور ان کی آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہت جلد کینیڈا اور انڈیا کے مقابلے میں جب آپ امریکہ کو کینیڈا کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈیا امریکہ کا ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا اتحادی ہے، لیکن امریکہ وہاں جا کر اپنے پڑوسی ملک کینیڈا کا ساتھ دے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکن صرف اپنا کام نکالنے اور موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے اچھے اور بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو وہ سب کو بے یار و مددگار اور دیار غیر میں چھوڑ کر اپنی نگری لوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اس ٹاپک پہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔